یہ بھی ہم نے ایک دو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر مجھے یاد پڑتا ہے ایسے تھے جنہوں نے رجسٹرار کو باقاعدہ دھمکی آمیز خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ سوورینٹی آف دا پارلیمنٹ ہے اور آپ نے اس کو کیسے چیلنج کیا, یو شوڈ کم. آج پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہاؤس کی سپورٹ چاہیے اور میں نے بلا لیا ہے اور میں یہ کروں گا. تو کیا ماحول کیا پیدا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہیڈ آن جانا ہے, 1997 ریپیٹ ہونا ہے, یہاں صرف اور صرف بس پریشر ڈالنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں سارے جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا شروع پریشر ڈالنے سے ہی ہوتی ہیں. شروع میں سب کو لگتا ہے کہ یہ کنٹرولڈ کیوس ہے جس کو ہم کنٹرول کر لیں گے, بیان بازی کر دیں, پھر وہ ایسا ایسا جو ہوتا ہے نا واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پانی ٹیسٹ ہوتا ہے, واٹر ٹیسٹنگ میں ان کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی دوسرا ادارہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں تو جو وہ اسپیس دیکھتے جاتے ہیں اس میں آگے جاتے رہتی ہے پولیٹیکل ایلیٹ کم از کم جو اس کیس میں بھی کر رہے ہیں. ایسا ایسا وہ واٹر ٹیسٹ کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. ایونچولی اگر لڑنا پڑے گا تو لڑیں گے بھی. اس وقت ان کو جو چیز بینیفٹ کر رہی ہے نا, جو سیاستدان دیکھ رہا ہے, سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے, ایک تقسیم ہوا نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. ایک جج صاحب ہیں جو پارلیمنٹ میں تو آ جاتے ہیں لیکن چیف جسٹس کے کھانے پہ نہیں جاتے. سو دس سوٹس دم کہ وہ ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ دیکھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, وہ یہ لکھ کر دے رہی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. سو اس پارلیمان کے لیے تو ریسیپی تو بہت اچھی ہے, یعنی جتنے لوازمات چاہیے اس سپریم کورٹ سے لڑنے کے لیے وہ سارے لوازمات ان کے پاس موجود ہیں. لیکن دیکھیں جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو لڑائی کے بارے میں یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جائے گی کہاں پہ, کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی. تو ابھی تک تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا یا نہیں, لیکن ان کو دھمکانے کا, بیک فٹ پہ ڈالنے کا سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کر لیا ہے. کاشف, when انٹیریئر منسٹر says کہ جی ہمارے پاس یہ ہتھیار بھی ہیں, مطلب باقاعدہ ڈیگرز ڈرون نہیں نظر آتے کہ بھئی مطلب بس ٹھیک ہے, بس اب تو کسی بھی منٹ لڑائی شروع ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو اس طرح ان کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس عطا بندیال کی بحالی جو ہے وہ مطلب ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئی تھی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے. ویسے میں انسیڈنٹلی آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. یہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے, 8 دن پہلے, 9 دن پہلے مجھے ایک نون لیگ کے صاحب کا میسج, دوست کا میسج آیا. میں نے کہا تیار رہو اگلے 2 دن میں کچھ ہونے والا ہے, سپریم کورٹ سے آئے گا. سو میں ایک دم, میں کہا کیا ہونے والا ہے ایسا. میرا خیال تھا کہ شاید حکومت اب الیکشن کرا دے گی, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, باقی تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. صحیح. انہوں نے کہا کہ ایک کو ہوگا سپریم کورٹ کے اندر, وہ سٹائل 97 سٹائل کچھ ہونے والا ہے سپریم کورٹ. تو یہ چیزیں پھر میں نے لیا, اگلے دن پتا چلا وہ میں نے وہ جو ان کے ایس اے پی ایم تھے ان کو لیا پروگرام میں. میں نے کہا جی ڈی نوٹیفیکیشن, انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی جی ڈی نوٹیفیکیشن, اگر ایک نوٹیفائی ہو سکتا ہے چیف جسٹس تو چیف جسٹس ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ بحث کہیں ادھر ہوئی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حد تک جائیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں خالی دھمکانے کے لیے ہوتی ہیں, اور انٹیریئر منسٹر صاحب تو کل ہی اپنی بیان, اگر پارٹی اپنی پوزیشن پوسچر بدلے گی یہ بھی اپنا بیان بدلیں گے. اس وقت خالی میسیجنگ کی جا رہی ہے چیف جسٹس کو کہ دیکھ لیں یہ ہے وہ بند جو آپ کے آگے بندھا ہے, اگر آپ اس سے آگے کراس کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. پارلیمان آپ کے خلاف ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے خلاف ہے, 245 کے تحت اسی کو بلانا تھا. جب بیوروکریسی آپ کا حکم نہیں مانے گی, الیکشن کمیشن آپ کا حکم نہیں مانے گا تو کہاں کھڑے. سو دس از, مجھے لگتا ہے میسیجنگ اور پوسچرنگ زیادہ ہے. اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو حکومت کہے گی, وزیر اعظم اگر وہ کہتے ہیں کنٹیمپٹ لگائیں گے پیش ہو, وہ کہیں گے ہم نہیں پیش ہوتا. صحیح. وہ ڈیفائنس اس حد تک بھی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیش ہو اور پوری پارلیمان کو لے جائیں سپریم کورٹ میں, کیا آئیں جی ہم پھر لگانی ہے تو ساروں پہ لگائیں. لیکن جو لڑائی اگر بڑھے گی تو لڑائی بڑھے گی خطرناک حد تک. تو انڈر پریشر تو اب نہیں آئیں گے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, بیکاز وہ چاہیں گے کہ ان کا جو تاریخ میں نام ہے وہ نظر آئے کہ انہوں نے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں بالکل نسیم صدیقی صاحب, کاشف نے بھی بات کی ہے. پھر دوسری جانب یہ بھی ہم نے سنا, وہ کہتے ہیں جنات آ کے کرا دیں الیکشن تو کروا دیں. پہلے ہوائی مخلوق ہوتی تھی جو کہ انتخابات جتاتے تھے, اب کہتے ہیں کہ مطلب انتخابات بھی جنات آ کے کرا دیں تو کرا دیں. دیکھیں بات کاشف نے کمپلیٹ کر دی نا بات, کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन भी है, इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा, तो एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब या 3, 4 या 8 कह लें उनके साथ जजेस हैं, वो क्या कर लेंगे? वो इम्प्लीमेंट तो नहीं करवा सकते ना। लेकिन जिस तरह काशिफ ने कहा कि मैसेजिंग हो रही है, मैसेजिंग इधर से भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि आज का भी जो ऑर्डर लिखा है उसके आखिर में एक लाइन लिख दी गई है कि जो 14 मई के इलेक्शन का ऑर्डर है वो अपनी जगह मौजूद है। तो असल तो झगड़ा वही है ना, क्योंकि जिस तरह हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तब तक वेट करे, क्योंकि ये अगर उससे पहले कोई फैसला देते चीफ जस्टिस तो वो कहेंगे जी अभी तो जुर्म सरजद नहीं हुआ, जिस तरह उन्होंने कहा जी अभी तो कानून बना नहीं और आपने एक्शन ले लिया। तो मेरे ख्याल से 15 मई को जो है वो चीफ जस्टिस तमाम लोगों को बुला सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, वो कैबिनेट को भी बुला सकते हैं, और उसमें फिर अगर लड़ाई चल रही है और ड्यूल हो रही है और दोनों तरफ से ये तय कर ली है, तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस मुझे वीकर पोजीशन पे नज़र आते हैं, क्योंकि वो अकेले बचे। गो के सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा इदारा है, चीफ जस्टिस है, लेकिन अगर उनकी भी खुदा न खास्ता कोई नाकामी होती है तो ये पाकिस्तान की नाकामी होगी, Exactly. ये पार्लियामान की नाकामी होगी, क्योंकि बात तो आइन पे हो रही है, 90 रोज का आइन, और वो क्रॉस कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि ऐसी भी प्रोविजंस हैं कि अगर आइन के दिए हुए टाइम के मुताबिक अगर वो एक चीज नहीं होती तो वो बाद में भी हो जाती है, तो उसको लीगल कवर मिल जाता है। तो एक ये भी मतलब ऑप्शन मौजूद है। फिर 90 दिन तो खैर अब गुजर गए, 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप होता है, वो भी विराजमान है, उसी तरह उस पर भी होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और इस पर मैं ये ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके मैं काशिफ की तरफ जाऊंगा कि क्या जो विद इन सुप्रीम कोर्ट जो लड़ाई है वो ज्यादा खौफनाक है इस प्रेशर से जो बाहर से आ रहा है?